بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا شروع کا کچھ حصہ عربی میں بیان کیا ہے، اس مکمل حدیث سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اچھے طریقے سے گزر رہا ہو، نہ ہی گھر والے، نہ ہی دکاندار، نہ ہی کوئی حکمران، اور نہ ہی کسی کا کوئی سرپرست۔ کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کلکم راع، تم میں سے ہر شخص، جو کم ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور مخاطب کا صیغہ ہے، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے سب کو فرما رہے ہیں کہ کلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، راعن ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور قیامت والے دن اس سے پوچھ ہوگی کس کے بارے میں؟ اس کی رعایا کے بارے میں۔ رعایا کون ہے؟ جو اس کے ماتحت ہے۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کس کا نام لیا ہے؟ کہ جو بادشاہ یا وقت کا حکمران ہے، اس کے ماتحت جتنی اس کی عوام ہے، جتنے اس کے لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے جو لوگ تھے، تمہارے جو ماتحت تھے، ان کو فلاں جگہ پہ یہ چیز چاہیے تھی، فلاں جگہ پہ یہ چیز چاہیے تھی، تم نے ان کو کیوں نہیں پہنچائی؟ یا ان پر ظلم کیوں کیا؟ ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ ان کی پریشانیاں دور کیوں نہیں کی؟ یہ سارے سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ جب تک وہ ان سارے سوالات کا جواب نہیں دے گا، تب تک وہ اگلے مرحلے تک نہیں جا سکے گا۔ تو اب ہم ہر کوئی، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتا، جو بھی اقتدار میں آتا ہے یا جو بھی حکمران بنتا ہے، جو بھی بادشاہ بنتا ہے، اب صرف اور صرف ایک یہ چیز رہ گئی ہے کہ اپنا پیٹ پال لیں، باقی جو مرضی کرتے رہے، اپنی جیب بھر جائے، باقی اگر کسی کو کچل کے جانا پڑے وہ بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ قیامت والے دن یہ کس طرح جواب دیں گے اللہ تعالیٰ، کہ جو اپنی عوام کا حال کرتے ہیں، اپنے لوگوں کا حال کرتے ہیں، تو قیامت والے دن کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے؟ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت بیچ میں اپنی عوام کی مدد کرتے رہنا، تھوڑا بہت ان کے مسائل حل کرتے رہنا، تو بھی تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے وہ بچ جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، تو پھر کس طرح جواب دیں گے؟ اب دوسرے نمبر پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں، اہل و عیال کا راعن ہے، اس کے نیچے اس کی بیوی بچے اس کی رعایا ہے۔ تو اگر وہ ان کے حقوق صحیح سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے، وہ کہہ دے گا کہ اے اللہ میں نے یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ عورت کے متعلق، کہ مرد کی غیر موجودگی میں وہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے
خزانے پر، اس کے مال و دولت پر، اس کے بچوں پر وہ راعن ہے، اور جو اس کے بچے اور مرد کا جو مال و دولت ہے، مرد کی جو عزت ہے وہ اس کی رعایا ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق چلتی ہے کہ ٹھیک ٹھاک گزارتی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھتی ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، تو وہ بھی اس سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور جیسے میں نے بیچ میں الفاظ استعمال کیا دکاندار میں جو مالک کی غیر موجودگی میں جو وہاں کا مینیجر ہوتا ہے، مالک کی غیر موجودگی میں مینیجر یعنی کہ مالک سے جو نیچے جو دکان کو سنبھالتا ہے یا فیکٹری کو سنبھالتا ہے، وہ بھی قیامت والے دن جواب دے، کیونکہ اس کے نیچے جو اس کے ورکرز ہیں، کام کرنے والے، اگر وہ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے، ان کی تمام باتیں پوری کرتا ہے، جائز باتیں، اور ان کے تمام مسائل حل کرتا ہے، تو قیامت والے دن وہ جواب دے سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو قیامت والے دن وہ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے نیچے جو ہے، اس کے آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خادم ہے اپنے آقا کا مال کا، اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، جو اس کے مالک، جو اس کو خادم یا غلام کہہ لیں یا خادم کہہ لیں، دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے۔ تو جو اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے یا اس کے جو بھی اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک کرتا ہے تو اس کا جواب دے سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا یا ذرا برابر بھی بیچ میں کوئی کہتے ہیں کہ نمک حرامی کرتا ہے تو وہ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ جو اولاد ہے وہ اپنے والد کے مال کی راعن ہے، یعنی کہ نگران رکھنے والی ہے، اس کا خیال رکھنے والی۔ اگر وہ اپنے باپ کے مال و دولت کا خیال نہیں رکھتے تو وہ بھی قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ تمام جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہم جواب دے سکتے ہیں، ان کے مطابق چلیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ بہت آرام سکون سے سمجھ کے بیٹھیں کہ اس طرح جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے ہم نے یہ کیا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پر عمل کیا جائے گا، اس کے متعلق جواب دیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ دیں گے کہ ان کو سائڈ پہ کر دو، یہ میرے جانے کے بعد انہوں نے نہ میری نہ بات مانی اور نہ انہوں نے میری نافرمانی کی، اور دین میں انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ کہ جس طرح اضافے سے مراد یہ ہے کہ بدعت پھیلانا، اضافے سے مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کہنا کوئی یہ کر لیا ٹھیک ہے، یہ نہ کیا تو کہ گناہ والی بات نہیں ہے، اکثر یہ لوگ کہتے ہیں یہ اضافہ ہی ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کم ہے، کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے توفیق مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔